ہوں آپ سے مظہر بھائی کہ یہ جو تراویحیں ہوتی ہیں جی تو یہ تراویحیں کیوں پڑھی جاتی ہیں، وجہ اس کی؟ اوکے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جی اگر آپ تراویح کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی جی اور پھر چوتھے دن بغیر کسی ریزن کے ڈسکنٹینیو کر دیا. اگلے دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ تشریف نہیں لائے، جی ہم انتظار میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ نماز تم پہ کہیں فرض نہ ہو جائے. یہ نماز جو رات کی جو رات کی نماز ہے، نمازیں جو فرض اچھا نماز، اب چونکہ ظاہری بات ہے تراویح ایک خاصے عرصے سے جس طرح رائج ہے کہ لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں یا لوگ جو ہے نا 8 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ ارے کیا ہے یار، انہوں نے اپنی آواز کھول دی. جی بنیادی طور پہ اگر تراویح دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے، جی جو رات کو 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے، آخر میں 3 وتر پڑھتے تھے. اس دوران میں 8 رکعت انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تراویح کی قیام کی بھی اس کے اندر شامل کر لیے، تو وہ 8 اور 12 مل کے 20 بن گئے. جی اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا تراویح کا مطلب ہے وقفے سے عبادت کرنا. ایک سیکنڈ میں تمہارا پروسیس پلیز مجھے ہولڈ پہ مت ڈالیے گا، کیونکہ میں اپنی نالج کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں مظہر بھائی سے. مظہر بھائی آپ نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن تک تراویحاں پڑھی تھی. 3 دن تک پڑھی تھی تراویحاں. جی مظہر بھائی میں نے کسی کتاب میں ایکچولی میں اہل تشیع ہوں، میں آپ کو صاف بتا دوں، مگر نہ میں نے اہل تشیع کے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، نہ میں نے اہل سنت بھائیوں کی کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے. میں نے جو سنا ہے اور پڑھا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ تراویحاں شروع ہوئی ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں تراویحاں نہیں ہوتی تھی. اگر آپ مجھے کوئی کتاب کا حوالہ دے دیں تو میں اس کو ضرور دیکھ لوں گا سر کہ کس کتاب میں لکھا ہے. میں آپ کو بتا دیجیے، اس کے حوالے مسلم سے بخاری دونوں میں اس کا حوالہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں 3 دن یہ تراویح پڑھائی. اگلے دن صحابہ اکرام چوتھے دن کے لیے صحابہ انتظار کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور کہا کہ اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ نماز تم پہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اس کے بعد لوگ انفرادی طور پہ تراویح پڑھتے تھے، جو کیونکہ قیام اللیل جو ہے فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ تو قرآن کا حکم ہے. فتہجد، وہ تہجد کی جو نماز تھی اس میں جو 12 رکعت پڑھی جاتی تھی، تراویح کی بھی 8 رکعتیں اس میں ملا دی گئی، تو گویا 20 رکعتیں. لیکن یہ لوگ انفرادی طور پہ نماز پڑھا کرتے تھے یا چھوٹے چھوٹے مجموع میں پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو ایک امام کے اوپر قائم کر دیا. یعنی جو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ حضرت عمر کے زمانے سے، رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی ہے. ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جو لوگ تراویح کا مطلب ہے، آپ نے یہ کہا کہ تراویح 3 دن پڑھائی اور 8 تراویح پڑھی، 8 تراویح رائٹ، 8 پڑھی. اس کے بعد 12 رکعتیں تہجد کی پڑھ کے قیام اللیل ہوتا ہے، قیام اللیل، جس کو تہجد بھی کہتے ہیں. قیام اللیل عرب دنیا میں لوگ قیام اللیل زیادہ قیام اللیل کہتے ہیں. جی قیام اللیل کو اس کے ساتھ شامل کیا تو وہ 20 رکعت بن گئی، رائٹ. تو اگر ابھی آپ بتائیں مجھے یہ بتائیں، ایک سیکنڈ میں آپ کر لیتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جو 8 رکعتیں اکثر تراویح مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی لوگ 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں تراویح کی نماز، کوئی 8 پڑھ کے نکل جاتا ہے، کوئی 12 پڑھ کے نکلتا ہے، کوئی 20 پڑھ کے نکلتا ہے. تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں نا بحث میں نہ جائیں. اس میں جو آپ کو میسر ہونا، جو آپ دیکھیں، اب میں فار ایگزامپل 20 رکعت پڑھوں اور ایک تیز رفتار ٹرین کی طرح گٹ 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 قرآن پاک، جو اس کا مقصد بھی نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ میں اس سے کم پڑھ لوں، اس سے بہتر ہے اس کو سمجھ کے پڑھوں، اس کو اچھے الفاظ سے پڑھوں، جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے اس طرح سے قرآن میں پڑھوں. تو بات یہ کہ دیکھیں، ایک اور میرا سوال یہ ہے میرے بھائی، یہ اسلام کے اندر کھڑے ہو کے قرآن شریف پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ یعنی جائز ہے یہ؟ جائز سے مطلب کیا اسلام کے اندر، کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہیں آپ اسلام کے اندر؟ مطلب اس طرح کھڑے ہو کر قرآن شریف سننا یا قرآن شریف پڑھنا صحیح ہے؟ جی دیکھیں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. میں آپ کو نماز دیکھیں، نماز جو ہے وہ فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے. نہیں، اب نماز میں قرآن سنتے ہیں نا، آپ نماز میں جو تو نماز میں آپ قرآن سنتے بھی ہیں اور قرآن سناتے بھی ہیں، اور آپ اس میں آپ قیام کی حالت میں ہی سنتے ہیں اور قیام کی حالت میں ہی سناتے ہیں. بالکل. تو آپ جب قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے قرآن سن بھی رہے ہیں اور قرآن سنا بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن وہ ادا ہو رہا ہے. پھر دوسری بات دیکھیں، قرآن کا جو حکم ہے نا، وہ قرآن پاک خود اپنا حکم دیتا ہے کہ جب تم پہ قرآن پاک پڑھا جائے انصتوا، خاموش رہو، واستمعوا لہ، اور اس کو سنتے رہو. تو چونکہ حالت نماز میں بھی قرآن
جہر کے ساتھ جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو قاری صاحب یا امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے تمام لوگ کھڑے کھڑے قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور صرف قیام کی حالت میں ہی قرآن سننا ہے نماز کی حالت میں. اچھا بس آخری سوال سر میرا آپ سے ویسے ہے کیونکہ اکثر میرے ساتھ اپنی بات کر رہا ہوں میں کہ نماز میں میرے کو خیالات بہت آتے ہیں آپ سمجھے تو اس میں آپ میرے کو کیا ایڈوائز دیں گے کہ سر وہ جو خیالات آنے کا ہے شیطانی خیالات جی دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو دگنا اجر ملے گا کہ آپ کے دیکھیں آپ کے خیالات آپ کے بس میں نہیں ہے جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے اللہ آپ کا اس پہ محاسبہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی یعنی کسی بھی نفس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں کسی بھی نفس کو اس کی بساط سے زیادہ نہیں آزماتا. یہ خیالات آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں اور انشاءاللہ پھر بھی اگر آپ اس مسئلے پہ کھڑے ہیں اپنے اللہ کے سامنے متوجہ ہیں اپنے اللہ کی طرف جو ہے نا آپ کی توجہ پوری ہے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ دگنا اجر دے گا اگر یہ خیالات آپ کو آ بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ مظہر بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین سم آمین بہت شکریہ. جی جناب جی ہیلو